دے پیش نظر موضوع تبدیل کرنا پیا۔ اج انشاءاللہ تعالی فلسطین دے مسلمان بھائیاں دے نال اظہار یکجہتی واسطے اور ایمانی جذبات دے اظہار واسطے آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر انشاءاللہ تعالی قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس دے تحفظ، مسجد اقصی دی تاریخ، فضیلت اور اہمیت کے حوالے نال انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی دے چوں چند ایک معروضات عرض کراں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان نوین نو سنا کے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، موجودہ حالات آپ حضرات کے سامنے نہیں، کسی تو بھی کوئی بات معافی نہیں ہے۔ سب تو پہلے تو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی مسلمانہ دے قبلہ اول بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے نال مسجد اقصی دی حرمت کی بھی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی نو بچان واسطے جتنے بھی مسلمان قربانیاں پیش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے، اور یہود و نصارہ نو اس مبارک جگہ تو یہود و نصارہ کو آزاد کران واسطے فلسطین کے مسلمان خاص طور سے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم تے خزانہ غیب دے وچوں انہاں دی حفاظت فرمائے، اور روح زمین دے مسلمانوں نو مل جل کے تمام اسلامی ممالک نو یکجا ہو کے مل کے مسجد اقصی دے تحفظ دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور وہ مسلمان فلسطین کے اندر رہنے والے جو اپنا مال جان ہر چیز قربان کر رہے ہیں مسلمانہ دے قبلہ اول واسطے، بیت المقدس واسطے، مسجد اقصی واسطے، انہاں واسطے دعا بھی فرماؤ تہ دل تو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرمائے، انہاں دی حفاظت فرمائے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر بے ساختہ زبان سے جاری ہے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز گرا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا ہے کہ تو مقبول خدا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ اسرائیلی فلسطین والے حضور دے غلاماں تے ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمانہ دے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتاں تڑپ رہی ہیں، نوجوان جڑے نے وہ شہید ہو رہے ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی یہود و نصارہ مسلمانہ تے ظلم و ستم تے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مگر میں قربان جاواں فلسطین والے سرکار دے غلاماں تو کہ جو بہت ہی بہادری نال اور جرت نال اور استقامت دا پہاڑ بن کے ہر ظلم نو برداشت کر رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ مسلمانہ دا قبلہ اول اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ نو عطا فرما دے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سرکار دے انہاں غلاماں دی غیبی مدد فرما دے۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ اس شروع تو ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم، فرمایا کہ اے سرکار دے غلاموں، یہود و نصارہ کہ کدی بھی تہاڈے دوست ہو سکدے، اونچی آواز میں بولو، یہود و نصارہ مسلمانہ دے کدی بھی دوست ہو سکدے، ابد تو لگ کے ازل تک، شروع تو لے کے اج تک اور قیامت تک یہ مسلمانہ دے بھی دشمن نے، اسلام دے بھی دشمن نے اور مساجد دے بھی دشمن نے۔ قرآن تو پتہ چل گیا کہ یہود و نصارہ یہ مسلمانہ دے کسی طریقے نال بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم آؤ میں عرض کراں کہ مسجد اقصی جتھے جناب یہود و نصارہ قابض ہو کے بیٹھے نے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی نو کتنا شان اور مقام، اور یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے اور یہ کتنی تاریخی مسجد ہے۔ آؤ اس کا اندازہ فرمان مصطفیٰ تو لگانے ہاں، ایک بار ذرا تمام دوست محبت میں کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تاریخ کتنی پرانی ہے، کتنی تاریخی مسجد ہے۔ سنو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1190 ہے، میرے کریم آقا دا فرمان ہے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دے پیارے محبوب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام روایت نقل فرماتے نے، مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاد دے کاجل والے رب دے پیارے محبوب تشریف فرمانے، حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، ایک سوال عرض کرنا چاہنا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام دس کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس بات کی خبر عطا کر دیو کہ رب نے اس کائنات کے اندر روح زمین تے سب تو پہلے مسجد کیڑی بنائی، کیڑا گھر بنیا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، رب تعالی نے اس روح زمین تے سب تو پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام نو بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا اس تو بعد کیڑی مسجد بنی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج مسلمانہ دی قبلہ اول دی بات ہو رہی ہے، نبی پاک دے غلام دے اس قبلے واسطے اپنی جاناں قربان کر رہے ہیں، اور تسی اتنے خاموش ہو کے بیٹھے جی، پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ مسجد اقصی اس پوری کائنات کے اندر دوسرے نمبر تے بننے والی مسجد اقصی ہے۔ سب تو پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، اور دوسرے نمبر تے مسجد اقصی۔ عرض کی کہ آقا ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ میرے آقا نے جڑا جواب ارشاد فرمایا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ذر تو کیسی گلاں پوچھ رہے ہیں، نماز دی گل پوچھ، روزے دی گل پوچھ، حج زکات جڑے شرعی مسائل نے وہ پوچھ، میں تے آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بھی کئی ہزار سال بعد، مینوں کی پتہ ہوئے کیڑی مسجد پہلے بنی تے کیڑی بعد اندر بنی، کتنا فرق ہے درمیان دے اندر؟ اور میرے آقا نو رب نے سارے علم عطا فرمائے نے، رب دے عطا کرتا علم نال میرے مصطفیٰ کریم جواب ارشاد فرما رہے نے، فرمایا اے ابو ذر غفاری تو بھی سن لے، قیامت تک دی امت سن لوے۔ فرمایا کہ پہلے مسجد حرام بنائی، پھر مسجد اقصی بنائی، اور ان دونوں دے درمیان 40 عامن، میرے آقا نے فرمایا کہ صرف 40 سال دا فرق ہے۔ کتنا؟ صرف 40 سال بعد مسجد اقصی دی تعمیر ہوئی۔ میرے کریم آقا نے مزید ارشاد فرمایا، فرمایا ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، اے میرے غلام اے نہ سمجھ لینا کہ صرف یہ دو ہی مسجداں نے، فرمایا نا رب تعالی نے میرے میلاد اور میرے دنیا دے آمد دی برکت نال پوری روح زمین نو مسجد بنا دیتا ہے۔ یہ ساری زمین مسجد بنی ہے صدقہ مصطفیٰ دا، یہ ساری زمین کدے صدقے مسجد بنی ہے؟ مصطفیٰ کریم دے صدقے، ساڈے آقا دا۔
حالانکہ پہلے بھی نبی تشریف لے کے آئے، کسی نبی نو رب نے اعزاز نہیں عطا کیتا. نبی نشان لگاندا ہے کہ اس جگہ تے آؤ پھر نماز پڑھو تے نماز ہوئے گی، یا ایک تختہ بنا کے نبی دیتا ہے، پہلے خود وہ نبی نماز پڑھتا ہے پھر اس کی امتی پڑھتے ہیں. ہر جگہ تے مصلی بچھا لینا اور ہر جگہ تے نماز اللہ دی عبادت کرنا، یہ پہلیاں امتاں واسطے نہیں سی، ایک مخصوص مقام بنایا جاتا. اگر سفر سے گئے ہو نمازاں گنتے رہو، واپس آ کے اوتھے ہی ادا کرنیاں نے جتھے نبی نے نشان لگایا. پر ادھر واری آ گئی تیرے تے میرے نبی دی، واری آ گئی آمینہ دے لال دی، واری آ گئی در یتیم دی. جدو رب دے ماہی دی واری آئی، جدو عرشاں دے راہی دی واری آئی، میرے کریم آقا دا میلاد 12 ربیع الاول دی صبح پیر والے دن آمینہ پاک دی گود دے اندر آمینہ دا لال تشریف لے کے آ گیا. میرے کریم آقا نے اپنا ننھا منا قدم مبارک سر زمین مکہ تے لایا اور میرے کریم آقا نے اپنی طاہا والی پیشانی سر زمین مکہ تے لگائی. رب نے فرمایا اے جبریل اج تو بعد اسی پوری روح زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. عرض کیتی مولا وجہ کی ہے؟ پہلے ساری زمین مسجد نہیں بنی، پہلے ساری زمین پاک نہیں ہوئی، اج ساری زمین پاک کس طرح ہو گئی؟ آواز قدرت آئی اے جبریل پہلے نبی ہور سن، ہن نبی میرا محبوب تشریف لے کے آیا ہے. میرے محبوب نے مکے دی سر زمین تے قدم لایا ہے، اس دی برکت نال اسی ساری زمین نو پاک کر دیتا ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے کتنی شان ہے کہ قدم لگے سر زمین مکہ تے ساری زمین پاک ہو جائے. مولوی تینوں حیا نہیں آتا مصطفیٰ دی ماں دے بارے گل کرنا ہے؟ اگر صرف قدم زمین تے لگے کہ ساری زمین پاک ہے، وہ پورا وجود مصطفیٰ 9 مہینے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک دی گود دے اندر لیا. مصطفیٰ نے اپنی ماں نو کتنا کہ پاک کیتا ہوئے گا. او سلام تجھے بے بی آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو. او سلام تجھے بے بی آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. اور محمد کہہ دو سبحان اللہ. تو سب تو پہلے اس کائنات کے اندر کیڑی مسجد بنی ہے؟ خانہ کعبہ. اور اس تو بعد دوسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا کیڑی مسجد بنی ہے؟ ہاں جی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی قبلہ اول. اور پھر مختلف دور دے اندر ادوار دے اندر نبی آتے رہے، تعمیرات ہوندیاں رہیاں. جس طرح خانہ کعبہ کی مختلف تعمیرات، اس طرح مسجد اقصی نو بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آتے رہے. کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انہوں نے تعمیر فرمائی. کبھی حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کے جس وقت آئے نا تو آپ نے بھی اس مسجد کی تجدید فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات بولو مسجد اقصی بنائی. قرآن پاک کے اندر بڑا حسین واقعہ ہے، ذرا مختصر کر کے اپنے موضوع دے حوالے نہ جڑے نکات آمدے نے میں عرض کر دینا ہوں. جنات کو آپ نے کس طرح مسجد تعمیر فرمائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے وہ پیغمبر نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین دا بادشاہ بنا دیا. اور صرف بادشاہ ہی نہیں بنایا بلکہ پرندیاں دیا بولیاں عطا فرمائیاں اور جانوراں دیا بولیاں دا علم عطا فرمایا اور ہوا نو آپ نے کنٹرول دے اندر دے دیتا. بڑے مشہور باتاں نے میں مختصر کراں. جنات بھی آپ دے تابع نے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر روز آتے نے، آپ نماز ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر. جس وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں سامنے نماز ادا کردیاں کردیاں ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے کہ درخت اگ کے بڑا ہو جاتا ہے.
یعنی آپ نے نماز ادا کرنی تے درخت اگ کے بڑا ہو جانا، سلام پھیرنا تے آپ نے اس درخت نال گلاں کرنیاں، گفتگو کرنی اور فرمانا کہ تیرا نام کی ہے، پھر اس درخت نے اپنا نام دسنا، پھر آپ نے انہوں پوچھنا کہ تینوں کس بیماری واسطے اور فائدے واسطے پیدا کیتا گیا ہے، اس نے دسنا، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس درخت کا نام بھی لکھ لینا اور فائدے بھی لکھ لینے، حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا، جس وقت کتاب مکمل ہو گئی نا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے کے آئے مسجد اقصی دے اندر، آپ نے نماز ادا فرمائی، معمول دے مطابق سامنے ایک درخت اگنا شروع ہو گیا، درخت بڑا ہو گیا، آپ نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا اے درخت دس تیرا نام کیے، درخت کہنے لگا میرا نام الخرنوب ہے، فرمایا الخرنوب تو کس واسطے ہیں؟ الخرنوب درخت عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، جس گھر دے اندر میں آ جاواں وہ گھر ویران ہو جاندا ہے، وہ گھر اجڑ جاندا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے، وصال دا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا تو جان والا، ساواں دی لڑی ٹوٹن والی ہے۔ ادھر آپ جنات کولوں مسجد اقصی پیا بنا دے نے، جنات بڑے جناب پہاڑاں دے اندر جاندے نے، بڑے ہیوی بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے کے آندے نے، ادھر مسجد اقصی دی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی موت دا وقت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے مولا مسجد اقصی دا کام ہجے بہت بقایا ہے، ہجے تے 1 سال لگ جانا ہے، پھر جا کے مسجد اقصی مکمل ہونی ہے، یا اللہ مہربانی نہیں فرماتا موت دا وقت مقرر ہے، موت آ جاوے پر جنہاں نو پتہ نہ لگے، یا اللہ موت آ جائے پر انہاں جنہاں نو پتہ نہ لگے، یہ کام چھوڑ کے دوڑ جان گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے نبی منگے تے رب قبول نہ کرے؟ رب نے اپنے یار سلیمان علیہ السلام اپنی نبی دی دعا نو قبول کیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا جڑا الخرنوب درخت ہے اس نو کٹ کے ایک عصا مبارک بنایا، اور آپ دا معمول کی ہے کہ ایک حجرہ مبارک ہے اسپیشل بنیا ہے جس کے اندر آپ آ کے اللہ دی عبادت کرتے نے، نماز ادا کرتے نے، کئی مہینے آپ نے اس حجرے کے اندر رہنا، یوم وصال دے روزے رکھنے، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، دن رات اس طرح گزار رہے نے، کئی مہینے پہلے ہی آپ اس حجرے کے اندر رہندے نے اور نماز ادا کرتے نے، اور شیشے کا بہت بڑا حجرہ بنیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ ادھر جنات نے مسجد اقصی بنا رہے نے، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے نا آسان اور ٹھوڈی تھلے رکھیا، اس طرح دونوں ہاتھ رکھ کے اوپر ٹھوڈی رکھ لی، اس طرح آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر کھڑے نے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلیا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور آپ دی روح جڑی ہے نکال لی گئی، آپ اسی طرح عصا مبارک کے سہارے تے کھڑے نے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چشمانے مبارک کھلیاں نے، عصا دا سہارا لے کے کھڑے نے، آپ دا تے وصال ہو چکے ہے، جنات سامنے کام پیا کرتے نے، جنہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا 1 سال گزر گیا، انہاں ڈردیاں ساری مسجد اقصی بنا دیتی۔ وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ سانو دیکھ رہے ہیں، تو لہذا انہوں نے ڈردیاں ہی نا مسجد اقصی بنا دی۔ ادھر رب دی قدرت دا نظارہ دیکھو، ادھر 1 سال دے اندر مسجد اقصی جنہاں نے بنائی، ادھر دیمک جڑی ہے وہ نے عصا نو کھانا شروع کیتا، تے 1 سال دے اندر انہیں لکڑی کھا لئی، جدو لکڑی ساری دیمک نے کھا لئی وہ تے مٹی بن گئی، جدو لکڑی ختم ہو گئی اس طرح ٹوٹ کے ڈگی نا، جناب سلیمان علیہ السلام بھی زمین تے تشریف لے کے آئے، اس وقت جنہاں نو اندازہ ہویا کہ 1 سال پہلے انہاں دا تے وصال ہو چکیا سی، تے اسی ایویں اتنی مشقت دے اندر پہ کے اتنا بڑا کام کرتے رہے ہاں، فوراً دوڑ گئے، لیکن اس وقت تے مسجد اقصی دی تعمیر مکمل ہو چکی سی۔
جناب حضرت سلیمان علیہ السلام دے وصال اور عصا مبارک دیمک دا کھانا اور جنات کو خوش خبر نہ ہونا، یہ سارا واقعہ رب نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ سورت سبا ہے اور اس کی 14 نمبر آیت ہے۔ کتنے نمبر بولو؟ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی موت دا اور وصال دا نقشہ بیان فرمایا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اور محبت نے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام واسطے موت کا حکم آ گیا نا، تو اسی جنات کو آپ کی موت کو مخفی فرما دیتا۔ ہاں، دیمک جڑا کیڑا ہے اس نے رہنمائی فرمائی اور پھر جنہاں نو جا کے پتہ چلیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں پھر جان لو انہاں جنہاں نو غیب دا علم نہیں ہے، جنہاں کو غیب دا علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر انہاں نو پتہ ہوندا اللہ کانوا یعلمون، اگر یہ جاندے ہوندے نا غیب دا علم تے پھر یہ مشقت والا کام کر دے۔ بولو، پھر یہ مشقت والا کام نہ کر دے۔ اس تو پتہ چلیا قرآن پاک دی آیت تو کہ رب تعالیٰ نے جنہاں نو غیب دا علم عطا کیتا۔ جو میں قرآن پاک پیش کر رہا ہوں، بلند آواز نہ بولو، پریشان نہ ہو۔ میں حوالہ بھی تو دس دیتا ہے، اگر گھر جاؤ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے باپ وضو ہو کے قرآن پاک کھولو۔ سورت سبا 22واں پارہ ہے اور کتنے نمبر آیت ہے؟ 14 نمبر آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی آج جناب کسی کو کہ جناب عمل کہتے ہیں جناب میرے کو جنات نے جنہیں غیب کا علم سارا دس دینا، ہاں اسی عمل دی گل نہیں مننی، اسی رب دے قرآن دی گل مننی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات نو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں فرمایا۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے نے، آسان و دیمک کھا گئی، آپ زمین کے تشریف لے کے آئے۔ آؤ ایک عقیدے والی بات بھی سنتے جاؤ۔ دیمک اس نے عصا لکڑی نو کھا لیا، آپ اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے سن، دیمک نے صرف لکڑی نو کھاتا۔ قریبی حضرت سلیمان علیہ السلام دے قدم مبارک سن، اتنی جرت نہیں کر سکی کہ جناب سلیمان دے قدمہ تک پہنچ، اتنی جرت کر سکی۔ 1 سال دے اندر لکڑی کھا گئی، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ صحیح سلامت ہے جس طرح زندہ انسان دا ہوتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے تے مچھلی پانی دی تہواں دے اندر رہی، لیکن 40 دن تو بعد آپ پھر دوبارہ واپس تشریف لے کے آ گئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے آگ دے اندر چھلانگ لگا دیتی، آپ آگ دے اندر جا کے محفوظ نے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام تیز دھار چھری ہے، لیکن آپ دا نرم و نازک گلا کٹ رہی۔ پتہ لگا وجود نبوت رب نے بے مثال اور بے کمال پیدا فرمایا ہے کہ نہ تو اس کو کوئی جانور کھا کے ہضم کر سکتا ہے، نہ اس کو پانی دی کوئی لہر ڈبو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو مٹی کھا سکتی ہے، نہ ہی اس تے چھری دا اثر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سارے نبی بلکہ قرآن اٹھا کے دیکھو، جناب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک رب نے آپ کے موت نو تعریف فرمایا۔ آپ دا جڑا گدا ہے اس دی ہڈیاں تے بوسیدہ ہو گئیاں، لیکن آپ دا کھانا تک بھی خراب ہویا۔ لم یتسنہ اسی طرح تر و تازہ ہے، اور آپ کا جسم مبارک بھی ٹھیک ٹھاک اور صحیح سلامت ہے۔ اگر ان نبیاں دے جسم دی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے تو رب نے اپنے محبوب دی جسم دی کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، محبت نہ کو چمک تجھ سے پاتے
ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا، محبت نہ کہہ لو، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کر رہا کہ مسجد اقصی بنائی، رب تعالیٰ نو جناب سلیمان علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ دا گھر مسجد بنانا کہ رب نو کتنا پسند ہے۔ کدی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا دے نے، اللہ فرماندا ہے ابراہیم مانگ کی منگنا ہے تے آپ منگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا گھر میں بنا لتا ہے اندے وچ اینو آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ کدی سلیمان علیہ السلام اللہ دا گھر بنایا، رب نو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے نبی منگو کی منگدے جے؟ عرض کی مولا میریاں تین دعاواں نے، قربان جاواں جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنا کے رب کولو کی منگیا؟ تین دعاواں منگیاں۔ پتہ چلیا جدو کوئی اچھا کام کیتا جائے، نیک کام کرنے تو بعد دعا منگنا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام پہلی دعا منگی، عرض کی تھی کہ مولا ایسی سلطنت عطا فرما جیسی سلطنت تو کسی نو بھی عطا نہ کیتی ہوگی۔ دوسری دعا منگی، مولا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، مولا مہربانی فرمائی جتنے فیصلے فرماواں سارے درست صحیح فیصلے فرماواں، مولا کبھی غلط فیصلہ نہ ہوئے۔ یہ دو دعاواں جناب سلیمان علیہ السلام نے منگیا۔ اور تیسری دعا دی واری آئی، جناب سلیمان علیہ السلام دعا پہ منگتے نے، عرض کرتے نے مولا تیرا گھر مسجد بنائیے، مسجد اقصی بیت المقدس میں بنا دیتا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا پیا کرنا، جیڑا ایتھے تشریف لے کے آوے، ارادہ لے کے آوے، میں مسجد اقصی دی زیارت کرنے واسطے جا رہا ہوں، میں اوتھے نماز ادا کرنے واسطے جا رہا ہوں، جیڑا زیارت کرے ایک نماز مسجد اقصی دے اندر ادا کر لوے، مولا انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دیویں جس طرح اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے۔ حضرات محترم میرے آقا فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی پہلیاں دو دعاواں رب نے قبول کر لیاں، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور کوئی بھی فیصلہ آپ نے غلط فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جس طرح پہلیاں دو دعاواں قبول نے، میں محمد گارنٹی دینا، مینوں یقین ہے امید ہے کہ رب نے آپ کی تیسری دعا نو بھی ضرور قبول فرمایا ہوے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا اوتھے جا کے نماز ادا کرے اللہ پہلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں تانوں کی پتہ ہوئے یہ اللہ دا گھر کتنی شان والا ہے، کتنی مقام و مرتبے والا ہے، مسلمان اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس کتنی شان والا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا اوتھے ایک جا کے نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ جیڑا مسجد اقصی دے اندر ایک نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس نو 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا؟ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا میری مسجد نبوی شریف کے اندر آ کے ایک نماز ادا کردا ہے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں، نثار مدینہ کے سب جنتے ہیں۔ مسجد حرام دی بھی بڑی شان ہے، مسجد نبوی دی بھی بڑی شان ہے، پر اج میں شان مسجد اقصی دی بیان کر رہا ہاں۔ قبلہ اول مسجد اقصی کیڑی مسجد ہے بولو؟ قبلہ جدو ابتدا دے اندر نماز فرض ہوئی نا تو میرے آقا کریم اور باقی حضور دے غلام خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز نہیں ادا کرتے، بلکہ قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ 17 مہینے کتنا عرصہ بولو؟
17 مہینے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی وال منہ کر کے نماز ادا کی ہے. شاید آپ حضرات اس بات کو اس کا مزہ نہیں لے سکے. 17 مہینے میرے آقا نے مسجد اقصی وال منہ فرمایا ہے. میرے آقا دی اتنی شان والے نے میرے آقا ایک واری زندگی دے اندر جس طرف اپنا چہرہ مبارک فرما دے رب دیاں ساریاں رحمتاں رب دیاں ساریاں برکتاں ادھر نازل ہونیاں شروع ہو جاندیاں. اگر ایک طرف جناب میرے آقا صرف ایک باری اپنا چہرہ فرما رہے ہیں اتنیاں رحمتاں برکتاں کہ جس مسجد اقصی وال 17 مہینے میرے آقا کریم نے منہ کر کے نمازاں ادا کی دیاں رب نے اس مسجد اقصی نو کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا. اور صرف منہ ہی نہیں کیتا میرے آقا خود چل کے بھی گئے مسجد اقصی دے اندر. اس بات محبت نہ کہہ دوستان کدو چل کے گئے معراج والی رات. بولو نا سبحان اللہ. 15واں سپارہ رب نے مسجد اقصی دا نام لے کے مسجد اقصی دی شان کو بیان کیتا. اے آیت کریمہ دوران خطبہ پڑھی کہ صرف معراج دے موضوع سے سن دے جے آج مسجد اقصی دی شان ہے. آیت کریمہ سماعت فرماؤ. رب تعالی نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیت المقدس مسجد اقصی دی شان نو بیان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے فرمایا پاک او ذات جنہیں رات کے مختصر جے حصے دے اندر اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک. معراج والی رات ہے میرے کریم آقا حضرت ام ہانی دے گھر آرام کر رہے ہیں. جبریل امین آئے قدم چوک کے جگایا معراج دا دلہا بنایا. میرے آقا تشریف لے گئے سارے فرشتے نال نے مسجد حرام تو میرے آقا دی سواری چلی تے مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آئے. مسجد اقصی دے اندر ادھر سارے نبی میرے آقا دی آمد دا انتظار کر رہے نے اور میرے آقا دی استقبال دیاں تیاریاں کر رہے نے. آمد مصطفیٰ دے نعرے لگان واسطے سارے نبی منتظر میں کہ کدو سونا تشریف لے کے آئے گا جن دے صدقے رب نے سانو نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے. ادھر میرے آقا تشریف لے کے آئے کہ جناب آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نے مصطفیٰ دا استقبال فرمایا ہے. حضور دا استقبال ہویا میرے آقا تشریف لے کے آئے مراد مبارک بند دیتا گیا صفحہ درست ہو گئی ہیں. جبریل امین نے اذان پڑھ دی تھی. اذان تو بعد مصلی امامت واسطے خالی ہے. آج نماز کون پڑھاوے؟ آدم صفیح اللہ بھی موجود نے نوح نجی اللہ بھی موجود نے جناب یوسف علیہ السلام وغیرہ حسن و جمال والے بھی موجود نے موسیٰ کلیم اللہ جیسے بھی موجود نے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرنے والے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود نے. پر نماز کون پڑھاوے؟ مصلی امامت واسطے خالی ہے. جبریل امین اگے ہوئے مصطفیٰ دی کلائی تو پکڑیا اور مصلی امامت تے کھڑا کر کے عرض کیتی سونیا یہ ساریاں بڑیاں شانہ لے کے آئے نے پر آج مصلی تے توڑے تو علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کی نگینے جڑے ہیں پر معراج والی رات دیکھو مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے اسے واسطے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا بلند آواز اپنے مولا کا پیارا سب سے اعلیٰ و اولیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ اور سب سے بالا و والا. معراج والی رات ہے مسجد اقصی کا ماحول ہے. انبیاء مقتدی بن کے کھڑے نے میرے آقا امام الانبیاء بن گئے نے میرے آقا اگر میں سوال کراں کہ میرے آقا نو
امام الانبیاء دا لقب کس جگہ تو ملے آتا؟ جواب آئے گا مسجد اقصی دے اندر۔ اتنی شان والی مسجد ہے کہ جتھے سارے نبی پیچھے قطاراں اندر کھڑے نے اور میرے آقا امام الانبیاء بن کے تشریف فرما نے۔ قربان جاواں مسجد اقصی دے اندر وہ شان والی مسجد جتھے اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا فرما دیتا۔ روح زمین تے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جتھے رب تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یک وقت اکٹھا کیتا ہوئے۔ اگر کوئی ایسا مقام ہے جتھے یک وقت سارے اللہ دے نبی اکٹھے ہوئے نے تو اس جگہ دا نام مسجد اقصی ہے۔ اور محمد نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ حضرات شاید اس جملے دی سمجھ نہیں آئی، میری تقریر کا سب تو بڑا جملہ ہے۔ سنو قرآن، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ میری قدرت دیاں نشانیاں نے۔ پیار نہ بولو گے سبحان اللہ؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ دی قدرت دی نشانی، مروہ بھی اللہ دی قدرت دی نشانی۔ مولا تیری قدرت دی نشانی کس طرح بنی؟ فرمایا کہ اس جگہ تے میری ایک ولیہ دے قدم لگ گئے نے جس کی برکت نال میں اس نو اپنی قدرت دی نشانی بنا لیا۔ شاداب ٹاؤن والو مسجد اقصی دی شان کتنی بلند ہے، اگر ایک جگہ تے ایک ولیہ دے قدم لگ جان رب انو قدرت دی نشانی بنا لوے تے جتھے 1.25 لاکھ نبیاں دے قدم لگے اس مسجد اقصی دا کتنا مقام۔ محبت نہ نعرے دا جواب دو۔ مرحبا مرحبا۔ حضرات محترم اسی کوئی زور نہیں لگا رہے، جہاد فرض ہو چکے ہے، تسی اجے بھی چپ کر کے نعرے دا جواب دے رہے۔ الجہاد دا نعرہ لگانا ہے۔ مسجد اقصی ادو ہی آزاد ہونی ہے جدو سارے مسلمان مل کے جہاد کرن گے، اس تو علاوہ مسجد اقصی کسی صورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ میں کہاں گا الجہاد الجہاد، جڑا حضور دا سچا غلام بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں اٹھا کے لبیک لبیک دا نعرہ لگانا ہے۔ الجہاد الجہاد، مسجد اقصی واسطے مال جان وطن قبلہ اول واسطے سب کوئی ساڈا قربان ہے۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد۔ رب نے فرمایا اتنی برکت والی مسجد ہے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، لوگوں یہ تے او مسجد ہے جس دے ارد گرد اسی برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ جامعہ مسجد عمر فاروق وہ مسجد ہے جتھے اندر برکت ہے، باہر بازار اندر برکت نہیں ہے۔ کائنات دی ہر مسجد دے اندر برکت تو ہے لیکن باہر مسجد نہیں، برکت نہیں ہے۔ ایک کوئی مسجد ہے جس کا ذکر رب نے قرآن اندر فرمایا، فرمایا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی او مسجد ہے جس دے اندر بھی اسی برکتاں رکھیاں نے تے باہر بھی اسی برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ اندر باہر برکتاں والی مسجد دا نام مسجد اقصی ہے۔ اور مسجد اقصی رب نے کی فرمایا؟ بولو مسجد، وہ جڑی عمارت ہے اس کا نام کی ہے مسجد، بولو تے صحیح مسجد۔ تے جڑی مسجد ہوندی ہے وہ کنا دی ہوندی ہے؟ یہودیاں دی، عیسائیاں دی، ہندوؤں دی، بتاں دی؟ نہیں نا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ فرماندا ہے مسجداں اللہ دیاں نے تے ایتھے اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو۔ مسجداں اللہ واسطے، عبادت بھی اللہ دی۔ اے یہودیو عیسائیو سن لو، تہاڈا مسجد نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودیو تہاڈے کنیسے ہوندے نے، عیسائیو تہاڈے گرجے ہوندے نے، ہندوؤں دے مندر ہوندے نے تے سکھاں دے گردوارے ہوندے نے، مسلماناں دیاں مسجداں ہوندیاں نے۔
یہود و نصارا دا مسجد نال تعلق ہی کوئی نہیں تے انہاں دا مسجد اقصی نال کس طرح تعلق ہو سکتا ہے؟ مسجد اقصی نال تعلق بھی مسلماناں دا ہے، بولو الحمدللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ تعلق قائم و دائم رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، بس اختتام کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی اتنی شان والی مسجد ہے کہ خانہ کعبہ تو بعد سب تو پہلے نمبر تے مسجد اقصی بنائی گئی۔ اتنی شان والی مسجد ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسجد اقصی اتنی شان والی مسجد ہے جڑا ایک نماز پڑھے، ایک روایت مطابق میرے آقا نے فرمایا کہ 1000 نماز دا ثواب ہے، اور دوسری روایت متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ 25,000 نماز دا ثواب مسجد اقصی دے اندر اگر ایک نماز ادا کی جائے۔ اتنی شان والی مسجد ہے کہ جتھے معراج والی رات رب نے سارے نبیوں کو اکٹھا فرمایا، اور اتنی شان والی مسجد ہے جتھے سارے نبیوں کو میرے آقا نے نماز پڑھائی، اور اتنی شان والی مسجد ہے جتھوں میرے آقا معراج والی رات آسمان تے تشریف لے کے گئے، اور اتنی شان والی مسجد ہے میرے کریم آقا دے غلاموں، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا نے مسجد حرام تو اقصی دا سفر جڑا معراج والی کیتا، مفسرین نے اس دی شرح دے اندر بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ مسجد حرام تو آسمان تے لے جاندا، رب واسطے مشکل تے کوئی نہیں، اے پھر مسجد حرام تو پہلے مسجد اقصی کیوں گئے، پھر اتھوں آسماناں تے حکمت بیان فرماتے نے کہ مسجد اقصی دے ہر ستون نے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کی تھی، مولا سارے نبیوں دی زیارت ہو گئی ہے تے اپنے محبوب کی بھی زیارت عطا فرما۔ رب نے ستونہ دی دعا نو قبول فرمایا۔ جڑا مسجد اقصی و شان والی مسجد ہے جس دا ہر ستون مصطفیٰ دا عاشق ہے، مصطفیٰ دا دیوانہ ہے، حضور نال پیار کرنے والا، حضور نال محبت کرنے والا، اور دعاواں منگدا ہے مولا مصطفیٰ دی زیارت عطا فرما۔ تے رب نے دعا قبول کی تھی۔ معراج والی رات حضور تشریف لے کے گئے، جدوں مسجد اقصی تو آسمان تے پھر لا مکان تے پھر رب دے قرب خاص اندر پھر واپس تشریف لے کے آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں عرشاں فرشاں دی سیر کر کے بھی آ گیا۔ کفار نو آکھیا کہ میں رات مسجد حرام تو اقصی گیا پھر آسماناں تے گیا، کہنے لگے کس طرح ہو سکتا ہے، اگر تو مسجد اقصی گیا ہے انہاں نو یہ پتہ سی کہ نبی پاک پہلے کدی نہیں گئے، اگر تو سی گئے جے دسو دروازے کتنے نے، دسو کھڑکیاں کتنیاں نے، دسو ستون کتنے نے، دسو سارا کچھ پوچھ رہے نے۔ میرے آقا نے نا ایک لمحے واسطے توقف فرمایا، میں تو اوتھے نماز نبیاں نو پڑھان گیا، میں چیزاں گنن واسطے تے نہیں گیا۔ رب نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوے، فرمایا ساڈا یار پریشان نہیں ہونا چاہیے، مولا میں کی کرنا ہے، فرمایا مسجد اقصی نو اٹھا کے مدینہ پاک لے کے آ جا، اور مصطفیٰ دے سامنے مکہ پاک دے اندر لے کے آ جا، اور مصطفیٰ دے سامنے ادھر سامنے مسجد اقصی ہے، کیڑے سوال کفار کرتے نے، میرے آقا ویکھ ویکھ کے جواب ارشاد فرمائی جاندے نے۔ میرے پیر و مرشد نے اتنے بڑی محبت والی بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے نے لوگوں اس طرح لگتا ہے ایک واری مصطفیٰ مسجد اقصی اندر گئے نے، ایک واری مسجد اقصی زیارت کرنے واسطے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر تشریف لے کے آئی۔ محبت نہ کہہ دو، وہ مسجد اقصی حضرات محترم وقت ہو رہے، آخری بات یہ ہے کہ یہودی عیسائی شروع تو ساچھا کرتے آ رہے ہیں، بڑی پرانیاں اور ہر دور کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش، جناب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، یہودیاں کا قبضہ نہ تو عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ 4 مہینے تک جہاد جاری رہا، کتنے مہینے؟ 4 مہینے تک مسلمان جہاد کرتے رہے مسجد اقصی نو حاصل کرنے واسطے، لیکن کوئی فائدہ نہ ادھروں نہ ادھروں۔ ایک دن نا آپ ہی کہنے لگے عیسائی تواڈے کول یہ فتح نہیں ہونا، انہاں آکھیا پھر کن نے فتح کرنا ہے، انہاں آکھیا نشانیاں دا سانوں سارا پتہ ہے، پر نام دستے نے، انہاں نام عمر ہوئے گا، لقب فاروق ہوئے گا، تے مصطفیٰ دا دیوانہ ہوئے گا۔ مسلمانوں نے نعرہ مارتا پھر تے انشاءاللہ آزاد ہو گئی ہوئے۔ انہوں نے خط لکھے حضرت امیر المومنین آپ دا زمانہ، تے آپ نے تیاری فرما لی، لمبا واقعہ ہے، تیاری فرما لی، ایک روشنی ہے، ایک غلام ہے، ایک جناب حضرت عمر فاروق نے آپ دا لباس مبارک وہ ہے جن تے 18 ٹانکے لگے نے، پابند لگے ہوئے نے، تے لوگوں نے کی حضور مہربانی فرماؤ اج بیت المقدس دی فتح دا ویڑا ہے، ذرا لباس ہی بدل لو۔ فرمایا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا دل مانتا اج فلسطین دے مسلماناں تے ظلم ہوئے، جناب اتنے اسلامی مالک نے
انہاں دے کان تے جو نہ رہی گے لیکن جناب عمر فاروق پابند لگے ہوئے نے کپڑیاں نو تے آپ چل پے سواری ایک کے حضرت عمر فاروق تھوڑا جا سفر طے کیتا نا تے اپنے غلام کو کہن لگے کہ تو سواری تے میں پیدل اے ہے حاکم اور اے ہے بادشاہ اے ہے امیر المومنین اے نے جناب عمر فاروق مراد مصطفیٰ انہاں کے حضور مہربانی فرماؤ تسی امیر المومنین تے میں غلام ہاں بس سارا سفر تسی بیٹھ کے طے کرو فرمایا نا عدل و انصاف دا پیکر قیامت تک عمر نو کیا جانا ہے اس طرح نہیں پھر فرمایا کہ میرے شانہ کس طرح ملدیاں نے آپ پیدل چلتے ہیں کدی غلام سوار ہوتا ہے کدی جناب عمر فاروق سوار ہوتے ہیں سفر طے ہوتا رہا حتیٰ کہ بیت المقدس آ گیا قریب تے واری آ گئی غلام دے اوتے بیٹھ دی تے جناب عمر فاروق دی مہارا پکڑ دی واری آ گئی تے اسلم غلام روک کے عرض کرتے حضور سارے رستے اپنی مرضی کیتی جے ایک میری بھی مان لو سامنے بیت المقدس کی سائی یہودی یہ سارے کھڑے نے تے میں اوتے غلام بواں تے تسی امیر المومنین ہو کے سواری دی مہار پکڑ کے چلو چنگے تے نہیں لگدے جے مہربانی فرماؤ نا آپ نے فرمایا کہ نا جس طرح واری ترتیب نال آ رہی ہے اسی طرح جاواں گے مسلمانوں ذرا غور کرو ادھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مہارا اونٹنی دیا پکڑیاں نے اسلم جڑا غلام ہے وہ سواری تے سوار یہودیہ دی نظر پئی اتے کہن لگے او دیکھو مسلماناں دا امیر المومنین عمر فاروق سواری تے لے کے آ گیا باقی اتے کہن لگے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکدا عمر او نہیں ہے عمر او ہے جنے مہارا پکڑیاں نے انہاں آکھیا تانوں کس طرح پتہ لگیا انہاں آکھیا قرآن دے اندر نشانیاں پڑھتے آیا عیسائیاں کولوں نبی دا او غلام مسجد اقصی آزاد کروائے گا جدو تشریف لے کے آئے گا اونٹ دی مہار ہاتھ دے اندر ہوئے گی کپڑیاں دی 18 پابند لگے ہون گے تے غلام جڑا ہے سواری تے سوار ہو کے آوے گا اس انداز کا نبی دا غلام آئے گا اس شان سے دیکھو امت کا امام آتا ہے خود پیدل ہے اور سواری پہ غلام آتا ہے انہاں لڑائی کیتی نہیں انہاں جنگ کیتی نہیں انہاں کہ اے لو چابیاں اسی نشانیاں ویکھ لئیاں نے اسی خود ہی قبضہ دین واسطے تیار ہاں دعا فرماؤ کہ آج بھی عمر فاروق جیسے نوجوان کی ضرورت ہے فلسطین والیانوں مسلمانوں آج اسی چین دی زندگی بسر کر رہے ہاں لیکن فلسطین والے حضور دے غلام انہاں دے بچے شہید ہو رہے نے انہاں دی عورتاں قربان ہو رہی نے انہاں دے نوجوان شہید ہو رہے نے انہاں دے بزرگ شہید ہو رہے نے آج ضرورت ہے حضرت عمر فاروق جیسے غلام دی آج ضرورت ہے محمد بن قاسم جیسے غلام دی آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران دی آج ضرورت ہے نور الدین زنگی جیسے حضور دے کسی عاشق دی آوے آ کے تقدیر بدل دے وے اور آ کے ایسا حملہ کرے اور اس طرح انہاں دی سیرت سے عمل کر کے دکھائے کہ یہودی خود ہی چابیاں دین واسطے تیار ہو جان آج فلسطین دے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ قبلہ اول دی ذمہ داری آزاد کروان دی صرف فلسطین والے تے نہیں یہ پوری امت مسلمہ سے ہے ساڈا سب دا فرض بندا ہے انہوں نے اپنا فرض الحمدللہ ادا کر لیا ہے اور باقی ساری امت دا امتحان ہے اگر خاموش ہو کے بیٹھ کے یہود و نصارہ دا ساتھ دیتا تو قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر پیشی ہوے گی اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر پیشی ہوے گی پر اگر خاموش نہ ہوئے اپنی کوشش کے مطابق تیاری رکھی انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا محبوب بھی راضی ہوئے گا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی مسجد اقصی دی حفاظت فرمائے قبلہ اول دی حفاظت فرمائے فلسطین والے حضور دے غلاماں دی حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں نو یکجا ہونے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں نو شان والی زندگی عطا فرمائے وما توفیق